ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے احباب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید سے کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید 19واں سپارہ سورۃ النمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی، اور ان دونوں نے، باپ اور بیٹے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کا علم آ جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ آپ نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو علم کا آ جانا انسان کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے، کیونکہ یہ علم ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس آ جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے علم آنے پر اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث بنے۔
کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ مال اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، جو ان کا جو مال ہوتا ہے وہ بطور صدقہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی دولت بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ انبیاء کا علم بطور وراثت تقسیم ہو سکتا ہے۔ تو وہ وارث سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داود علیہ السلام کے وارث بنے علم کے اعتبار سے۔ وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں رب ذوالجلال نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت کی ہر چیز عطا فرمائی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ کوئی ہماری ذات کا کمال، اپنی مہارت اور ہمارا کوئی اپنا جناب والا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ رب ذوالجلال کا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر سلیمان علیہ السلام کے کچھ واقعات نقل کیے۔ ان میں سے پہلا واقعہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک سفر کے لیے نکلے، اور ان کے ساتھ 3 لشکر تھے، ایک جنات کا، ایک انسانوں کا، اور تیسرا پرندوں کا۔ جنات آگے پیچھے دائیں بائیں سیکورٹی کے لیے ہیں، درمیان کے اندر انسانوں کا لشکر ہے، اوپر پرندے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے یوں سایہ کیے ہوئے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ کیسا عظیم الشان منظر ہے، جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر چیونٹیوں کی وادی تھی۔ وہ بھی اجتماعی شکل میں رہتی ہیں، ان کا بھی نظام زندگی پورا ایک منظم طریقے سے چلتا ہے، ان کے بھی محافظ موجود ہوتے ہیں، ان کی بھی سیکورٹی ہوتی ہے، ان کا بھی یہ غلہ اور کھانا تقسیم بھی کیا جاتا ہے، جمع بھی کیا جاتا ہے، اناج کو توڑ کر رکھا جاتا ہے تاکہ دوبارہ سے اگ نہ جائے، اور ان کے محافظ دستے بھی ہوتے ہیں، وہ سارا نظام، اور ان کا بھی ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے جو سارا نظام ہینڈل کرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزرے جہاں پر بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں، تو جس کو اللہ نے کہا علی واد النمل، یہ چیونٹیوں کی وادی۔ قالت نملۃ، اس چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری دوسری چیونٹیوں ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر لا علمی کی بنیاد پر آپ کو روندتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ اندازہ کریں، ایک چیونٹی ہے، اپنے جیسی پوری مخلوق کو بچا رہی ہے، کہیں آپ پر بھی زیادتی نہ ہو جائے، کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایسا نہیں کیا اکیلا اپنی جان کو بچا لیا اور بھاگ گئی، خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر بھی موجود تھا، اور انہوں نے اپنی بقیہ ساری چیونٹیوں کو متنبہ کیا کہ کہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر وہم لا یشعرون، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے، انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی پر ظلم کر جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا ممکن ہے ان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ آپ کو اپنے پاؤں تلے رون دیں، ایسا ممکن ہے، لہٰذا آپ خود اپنی حفاظت کریں اور اپنے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ ایک چیونٹی بھی خدمت خلق کا جذبہ رکھتی اور اپنے ساتھیوں کو روک رہی ہے کہیں آپ پر نقصان اور یہ آفت والا معاملہ نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا، جس کو تا قیامت پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اور اس چیونٹی کے نام پر اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا۔ ہمارے اندر بھی خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے،
اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر چیونٹی بھی اپنا عقیدہ واضح کر رہی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگرچہ اتنی بڑی بادشاہت کہ انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، حیوانات پر بھی اور حشرات پر بھی، سب پر ان کی حکومت ہے، لیکن وہ علم غیب نہیں رکھتے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو پتہ چل جاتا، وہ کسی طرح بھی چیونٹیوں کو نہ رونتے، لیکن وہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کو ممکن ہے پتہ نہ چلے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ وہ چیونٹی بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہے، تو اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے بھی چیونٹیوں کو بھی مارنے سے منع فرمایا۔ اس کی بھی شان ہے، عظمت ہے، چیونٹی کی بھی عظمت ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ بات سن لی، ان کو ان کی بولی آتی تھی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرا پڑے کہ دیکھیں ایک چیونٹی کتنا خدمت خلق کا جذبہ رکھتی ہے، اور وہ بھی یہ بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ نبی لا علمی کی بنیاد پر تو ایسا کر سکتا ہے، جان بوجھ کر ایسا ظلم نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے پھر اس پر غرور، تکبر، اکڑ، اپنے آپ کو بڑا پن نہیں کہا، بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ، آپ مجھے توفیق دیں کہ آپ نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر یہ نعمتیں کی ہیں، میں آپ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کروں۔ اور دوسری دعا کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ اے اللہ، آپ مجھے توفیق دیں کہ میں ایسے نیک اعمال کروں کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ، آپ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، داخل فرما دے۔ اور یہ دعائیں مجھے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر انبیاء کو ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو تو بالاولیٰ ضرورت ہے۔ یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہی اللہ سلیمان علیہ السلام کا ایک اور بیان فرماتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں پر جب بادشاہت دی تھی تو وہ اس کا پورا محاسبہ بھی کرتے تھے۔ انسانوں کو جمع کیا جاتا جتنے ان کے پاس موجود ہیں، جنات کو، حیوانات کو، جناب والا وہ پرندوں کو جمع کیا جاتا، حاضری لگتی۔ پرندے بھی مختلف قسم کے ہیں، ان میں سے ایک گروپ ہدہد کا گروپ تھا، ان پورے گروپ میں سے ایک ہدہد غائب ہے، اس کے اوپر بھی نظر ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک ہدہد یہاں پر موجود نہیں ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک ہدہد کو گھم پایا، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کیا ماجرا ہے، مجھے ایک ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے یا وہ آج واقعتاً غائب ہے؟ اگر نبی کو حقیقی علم غیب ہوتا تو وہ یہ بات کرتے ہی نہ، سوال ہی نہ پوچھتے، بات ان کو پتہ ہوتی۔ بات سمجھ میں آئے، انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، ہاں جتنا اللہ بتا دے اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا میں اس کو دیکھ نہیں رہا یا واقعتاً آج غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اتنا غصہ آیا، کہتے ہیں اگر آج جب وہ واپس آئے گا میں اس سے شدید ترین سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو بری طرح سے ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے کہ میں اس وجہ سے غائب تھا، پھر اس کی خلاصی ممکن ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وہ ہدہد آ گیا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں ایسی باتوں کا احاطہ کر کے آیا ہوں، آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اے سلیمان علیہ السلام، جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ ہدہد بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے، اللہ کا قرآن ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔
ہدہد بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہا، احط بما لم تحط بہ، میں ایسی بات لے کر آیا ہوں سلیمان علیہ السلام جس کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں یمن کا علاقہ جو سبا بستی نام ہے اس علاقے کی ایک پکی یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، وہ بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو تو پہلے غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں اس کو ماروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی دلیل لے کر آئے، اور اگر اس نے بات یہ کہہ دی کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو تم نے ولیوں کی گستاخی کر دی، نبیوں کی گستاخی کر دی، وہ جانتے نہیں تیری ایسی کی تیسی، آ جا کر اور اس کے دوالے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اتنی بڑی بات آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی بادشاہت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو فلاں علاقے کے حالات کا نہیں پتا، میں آپ کے پاس یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام غور سے سن رہے ہیں، اس ہدہد نے وہ خبر کیا بیان کی؟ اللہ فرماتے ہیں انی وجدت امرأۃ، وہ ہدہد کہتے ہیں یمن کا علاقہ جو سبا نامی ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون، تملکہم، وہ ان کی بادشاہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو دنیاوی زندگی کی تمام چیزیں دی گئی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت موجود ہے۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی دیکھی ہے کہ انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی اور جنات پر بھی بڑی ٹھاٹ پھاٹ تھی، اس کے باوجود وہ بھی کہہ رہا ہے اس خاتون کے پاس بھی بڑی بادشاہت ہے اور اس کا بہت بڑا تخت موجود ہے، بڑی جناب والا اس کی سلطنت ہے، بڑی بادشاہت ہے، دنیا کی ہر چیز جو اس کو ضرورت ہے وہ دی گئی ہے، اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ اور وہ ہدہد بھی جانتا ہے کہ جس علاقے کی ملکہ خاتون ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ کائنات کے امام نے بھی ہمیں یہی فرمایا ہے کہ لن یفلح قوم، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا والوں نے، ایران والوں نے تو اپنی ملکہ، اپنی سربراہ خاتون کو بنایا ہے، تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، ایسی قوم جنہوں نے اپنے معاملات ایک خاتون کے سپرد کر دیے، اپنا والی سربراہ خاتون کو بنا لیا، ایسی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اور آج میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کائنات کی پوری کائنات سے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کی ذہانت فطانت کی ملکہ خواتین اکٹھی کر لی جائیں، کسی ایک ملک کی سربراہ بھی بنا دیے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جس قوم کی سربراہ ایک خاتون ہوگی، اللہ کی قسم ایسی خاتون، ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ چاہے دنیاوی لحاظ سے جتنا مرضی کہے ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، جو مرضی بھی دعوے ہوں، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی ملکہ ایک خاتون ہو۔ یہی ہدہد بیان کرتا ہے کہ میں بڑا عجیب و غریب منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ ملکہ سبا علاقے کی اور وہ خاتون وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے ایک اور برائی اس کے اندر دیکھی ہے کہ وہ ملکہ بھی اور اس کی قوم والے بھی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، ایک پرندہ، اس کو بھی اتنی عقل اللہ نے دی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، پرندہ کہتے ہیں میں نے اس ملکہ کو اور اس کے باسیوں کو دیکھا، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پرندہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، وہ بھی غلط سمجھتا ہے۔ ایک ہدہد، چھوٹا سا سر، چھوٹا سا جسہ، ہمیں رب نے یہ ذہانت دی، فطانت دی، اتنا بڑا جسم دیا، عقل دی، دماغ دیا، شعور دیا، انبیاء دیے، کتاب دیے، قرآن دی، نبی دیے، احادیث پہنچی، علماء آئے، مبلغین آئے، داعی آئے، مدرس آئے، سمجھایا، لیکن ہم پھر اس سے غافل۔ وہ ایک ہدہد کہتا ہے کہ میں نے اس ملکہ کو، اس قوم والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کا یہ عمل ان کے لیے بڑا مزین کر رکھا، وہ بڑا جناب اجر و ثواب سمجھتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں ان کو بڑا اطمینان ہو رہا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، میں نے جناب آج یہ کر لیا، میں نے وہ کر لی۔ شیطان نے ان کے لیے اعمال مزین کر دیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، بس وہ راہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ آگے ہدہد کہتا ہے اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جس اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالی، آسمانوں پہ سورج، چاند، ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی سارا بنایا، دنیا سے اللہ نے نباتات اگائے، یہ لوگ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ہدہد بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگر برحق نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں تذکرہ ہی نہ کرتے۔ اس کے بعد بالکل سچی ہے، پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور وہ ہدہد بھی کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ وہ ہے جو تمہاری پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے، پھر اسی کو سجدہ کرو۔ پھر آگے ہدہد ہی کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اتنی باتیں ایک ہدہد کر رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہرگز جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز جائز نہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے جس کا یہ آسمان، جس کی یہ زمین، عبادت اسی کی، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی ہے، اس دنیا میں رہنے کا اس کو حق ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا اس کا پیغام سنا، آگے سے کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم نے اپنا واقعہ سنا دیا، ہم اس کی تحقیق کریں گے، کیا تم سچوں میں سے ہیں یا جھوٹوں میں سے ہیں؟ اگر نبی علم غیب رکھتے تو پتہ ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارا واقعہ سن کے پھر نبی کہہ رہا ہے ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہر ایک کو دعوت عام ہے۔ بھائی جس کے سامنے توحید کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، ایک رب کی عبادت کی بات آ جائے، اس کو چاہیے تحقیق کرے، غصہ مت کرے، اللہ کا قرآن پڑھے اور پھر اس کو سمجھے کیا رب کا قرآن برحق ہے، سچ کہہ رہا ہے، میری زندگی کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہم قرآن سن کر، پڑھ کے اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں، صرف رب کا قرآن پڑھ کے اگر کوئی انکار کرے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا چل ایسا کر، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، ایسا کر اے ہدہد میں ایک خط لکھتا ہوں، اس میرے خط کو لے جا اور اس ملکہ کے پاس پہنچا دے، ثم تول عنہم، پھر اس کو جب پہنچائے گا تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور ہدہد نے خط لیا، اٹھایا اور جا کے ملکہ کے پاس رکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، بس خط کا اختتام۔ اگر میں مبالغہ نہ کروں، شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا، تو یہ دنیا کا سب سے مختصر ترین خط تھا اور جامع خط تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلا اپنا تعارف کروایا، انہ من سلیمان، کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، کوئی لمبے چوڑے لقاب نہیں، یہ وہ۔ آج تو ہمارے چار الفاظ آ گئے تو جناب علامہ، فہمہ، مفتی، فلاں، ٹنگڑا، یہ وہ ادھر ادھر کے جو جھوٹے سچے اور مبالغہ رائی کے ساتھ جناب والا القابات لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، انسان کو اپنے اوقات میں، حیثیت میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ عوام الناس نے بھی
اور علماء نے بھی اپنے آپ کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ انسان کی حیثیت کچھ ہوتی ہے، بنا کے کچھ پیش کی جاتی ہے۔ وہ نبی ہے، وہ کہہ رہا انہ من سلیمان، اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن سیدھا اپنا نام ہے انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ہاں میرا تعارف سلیمان ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ خط کا جناب والا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، پیغام یہ ہے سرکشی نہ کرو، سارے میری بادشاہت کے تابع ہو کے آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتونی مسلمین، میرے پاس آ جاؤ، تابع دار فرمان بردار مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ جب وہ خط پہنچا، ہدہد لے کے گیا، وہاں پہ پہنچایا۔ قالت یا ایھا الملا، اس خاتون نے دیکھا اور کہنے لگی اے میرے وزیر و مشیرو، افتونی فی امری، اب مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں کیا کروں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک آپ کوئی مجھے گواہی نہ دے دیں، کوئی میرے رائے نہ دے دیں۔ قالوا نحن اولو قوہ واولو بأس شدید، کہنے لگے ہم بڑے قوت والے، بڑے جرت والے، ہم بڑے جنگجو، ہم بڑے بہادر، ہمارے پاس تمام وسائل ہیں۔ والامر الیک، بات یہ ہے فیصلہ تیرا چلے گا، اے خاتون، اے ملکہ، جو تو کہے گی وہ ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں ہم سب کچھ کر کے دکھا دیں گے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، غور و فکر تم کر لو، جو کہتی ہو ہم وہ کر دیں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہ خاتون سمجھدار تھی، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں آتے ہیں اس کے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، معزز لوگ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، اور یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اچھا چلو چیک کر لیتے ہیں پھر بھی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ایسا کرتی ہوں مال و دولت، تحفے تحائف اس بادشاہ کی طرف بھیجتی ہوں، پتہ چل جائے گا اگر وہ دنیا کا مال و دولت تحفے تحائف قبول کرے گا تو سمجھ آ جائے گی یہ دنیا کا بادشاہ ہے، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، جیسے تم چاہو گے پھر ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ اور اگر وہ نبی ہوا، پیغمبر ہوا، دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دے گا، اگر اس نے دنیا کے مال کو ترجیح نہ دیا تو پھر سمجھ جانا وہ نبی ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، ہم یہ پیغام بھیجتے ہیں، تحفے تحائف مال و دولت بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں آگے سے جواب کیا آتا ہے۔ اس نے جناب اپنا قافلہ بھیجا، تحفے تحائف بھیجے ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاء سلیمان، جب اس کے قاصد آئے، مال و دولت آیا، تحفے تحائف آئے، آج کا دنیا کا بادشاہ کوئی ہوتا جناب کفار سے لے لیتا، یہود و نصارہ سے لے لیتا، پھر ان کے جوتے بھی پالش کرتا، ان کی ساری باتیں بھی مانتا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم بھی ہوتا، پھر ان کے گن بھی گاتا، نغمے بھی گاتا۔ یہ دنیا کے پجاری تھے جو دنیا کے کام کرتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس کے قاصد آئے، قال تمدوننی بمال، کدھر آئے ہو؟ دنیا کا مال و دولت لے کر اس کے لالچ لیتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو رب ذوالجلال نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم ہی دنیا کے مال و دولت سے، تحفے تحائف سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، جاؤ اپنے تحفے تحائف واپس لے جاؤ، مال و دولت واپس لے جاؤ، دے دو جا کے ملکہ کو۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم بہت جلد ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ بھی کر سکو، اور تم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام نے بس اتنی دھمکی لگائی ہے۔ وہ جناب والا جب قاصد ان کے پاس پہنچا، ملکہ سمجھ گئی یہ دنیا کا پجاری نہیں، یہ دنیا کا بادشاہ نہیں، یہ حقیقی نبی ہے، اگر دنیا کا ہوتا تو مال و دولت قبول کر لیتا، اس نے ہمارے عمدہ ترین تحفے تحائف مال و دولت کو ٹھکرا دیا اور ساتھ ہی دھمکی لگا دی کہ ہم آ رہے ہیں، تمہارے اندر سکت نہیں ہمارا مقابلہ کر سکو۔ مقابلہ کرتے بھی کیسے؟ جنات ساتھ ہوتے، انسان ساتھ ہوتے، وہ جن
جنات اور انسان کا مقابلہ کیسے کرتے، پرندوں کا مقابلہ کیسے کرتے۔ سلیمان علیہ السلام نے دھمکی لگائی، وہ آتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تابع دار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ہمیں اس کے اندر یہ نصیحت دی کہ پہلی قوموں کے اندر بھی جو لوگ اللہ کی تابع داری کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ ان پہ اوپر اپنی رحمتیں اور نعمتیں رکھتے تھے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے تھے، انبیاء کو یہ انکار کر دیتے تھے، ان کے پیغام کو ٹھکرا دیتے تھے، پھر اللہ ان کو عذاب سے دوچار کر دیتے تھے، نشان عبرت بن جاتے تھے۔ اے امت مسلمہ، تمہارے پاس بھی رب کا قرآن آیا، پیغمبر کا فرمان آیا، دیکھنا کہیں تم انکار کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ تم رب کے قرآن کو مان لینا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لینا۔ آج یہ پیغام عام ہے، دعوت عام ہے۔ میں اپنے ہر مسلمان بھائی کو کہتا ہوں، او میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھو، گھر میں جا کر یہ سورۃ النمل کا ترجمہ پڑھو اور اس کے اندر غور و فکر کرو۔ اللہ کی وحدانیت پر واضح قرآن ثبوت دے رہا ہے، خدا را اس کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔